اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور وہ جانور جس کو درندے چیر پھاڑ کھائیں وہ جانور بھی حرام ہیں، الا ما ذکیتم مگر وہ جن کو تم ذبح کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ اگر درندوں نے کسی جانور کا شکار کیا، اس کو چیرا پھاڑا، اگرچہ اس سے اس کا خون بھی بہہ جاتا ہے تو پھر بھی اس کا کھانا جائز نہیں رہتا۔ ہاں البتہ اگر درندوں نے اس کا شکار کیا، ابھی وہ زندہ تھا، سانس چل رہی تھی، تو آدمی جا کر اس کو ذبح کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اب اس کا کھانا جائز ہے، حلال ہو جاتا ہے۔ اور ذبح کے وقت جانور زندہ تھا یا زندہ نہیں تھا، اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ذبح کے وقت اگر خون نکلے، چاہے تھوڑا نکلے چاہے زیادہ نکلے، تو یہ اس کے زندہ ہونے کی علامت ہے، اور اگر خون بالکل بھی نہ نکلے تو یہ اس کے چھری چلنے سے پہلے مر جانے کی علامت ہے۔ تو اس لیے اکثر و بیشتر اس میں کوتاہی ہوتی ہے، ذبح کرتے ہیں، بسا اوقات ایک قطرہ خون کا بھی نہیں نکلتا اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو ذبح کر لیا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں۔ اگر خون بالکل نہ نکلے تو اس کا مطلب واضح ہے کہ چھری پھرنے سے پہلے اس کی جان نکل گئی ہے، اب وہ حرام ہو گیا ہے، مردار میں داخل ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور ان جانوروں کا کھانا بھی جائز نہیں ہے جو بتوں کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں۔ نصب نسب کی جمع ہے، بتوں کو بھی کہتے ہیں، چنانچہ بہت سارے لوگ مشرکین بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، تو ان کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور نسب ایسی چیزوں کو بھی کہتے ہیں جو بت نہیں ہوتے لیکن کسی وجہ سے ان چیزوں کو متبرک سمجھا جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر جانوروں کو ذبح کرنے میں ثواب سمجھا جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ کریں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ نقصان ہوگا۔ وہ جگہیں کسی بھی وجہ سے مقدس سمجھی جاتی ہوں، چاہے وہ درخت ہو چاہے پتھر ہو۔ بہت سارے مشرکین نے پتھر بھی نصب کیے ہوئے تھے کعبہ کے گرد، جن کو وہ مقدس سمجھتے تھے، اور ان پتھروں کے پاس لا کر جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اور اگر کسی پتھر کی جگہ کوئی اور اچھا پتھر مل گیا تو اس پتھر کو اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے اور دوسرا پتھر اس کی جگہ پر لا کے رکھ دیتے تھے، ایسا بھی کرتے رہتے تھے۔ تو بہرحال کوئی قبر ہو یا کوئی درخت ہو یا کوئی پتھر ہو اور اس کو مقدس سمجھا جاتا ہو تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایسی جگہوں پہ جانور ذبح کیا جائے گا تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ حجاج کرام جن جانوروں کو حرم میں ذبح کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں، وہ چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے لے کر جاتے ہیں، اور اس میں مقصود بھی اللہ کا تقرب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے وہ کار ثواب ہے اور وہ جانور حلال ہیں، جیسا کہ حجاج کرام جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ چیز بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تقسیم کار کریں ازلام کے ذریعے سے۔ ازلام ظلم کی جمع ہے، ظلم تیروں کو کہتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بتوں کے مجاور یا کعبہ کا جو پاسبان ہوتا تھا، اس کے پاس ایک تھیلا ہوتا تھا جس میں کچھ تیر تھے،
اس میں مختلف روایات ہیں کہ 3 تیر ہوتے تھے یا 10 تیر ہوتے تھے، این ممکن ہے کہ تھیلے مختلف ہوتے ہوں، کسی کے پاس ایک تھیلا ہو جس میں 3 تیر ہوتے ہیں، ایک میں لکھا ہوا تھا امرانی ربی اور دوسرے پہ لکھا ہوا تھا نہانی ربی۔ امرانی ربی کا معنی یہ ہے کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے، نہانی ربی کا معنی ہے کہ منع کر دیا مجھے میرے رب نے، اور ایک خالی ہوتا تھا، اور بعض میں ہے کہ 10 تیر ہوتے تھے، 6 پہ لا لکھا ہوتا تھا کہ نہیں، اور 3 پہ نام لکھا ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے، اور ایک خالی ہوتا تھا۔ چنانچہ ان تیروں کو یہ کئی مقصدوں کے لیے استعمال کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ 10 لوگ مل کر ایک اونٹ خرید لیتے تھے اور اس کو ذبح کرتے تھے، اور پھر اس کے گوشت کے حصے بنا لیتے تھے، اور ان حصوں کی تقسیم کار ان تیروں کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ اب اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان تیروں کے اوپر نمبر لگے ہوئے تھے، 1 سے لے کر 7 تک نمبر لگے ہوتے تھے، اور 3 تیر خالی ہوتے تھے۔ اب جس کے نام کا 1 تیر نکل آتا اس کو 1 حصہ دے دیتے، جس کے نام کا 2 نمبر نکل آتا اس کو 2 حصے دے دیتے، کسی کے نام کا 7 نمبر تیر نکل آیا اس کو 7 حصے دے دیتے۔ تو یوں تقسیم کار کرتے، پیسے شروع میں برابر ڈالتے اور تقسیم کار تیروں کے ذریعے سے کرتے، جو جوا ہے اور اس کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا، چنانچہ اس سے بھی منع کر دیا کہ یہ جانور بھی جائز نہیں ہے، اور جس کا تیر خالی نکل آیا اس کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ تو ایسے میں پھر یہ لوگ ان حصوں کو تقسیم بھی غرباء میں کر دیتے تھے۔ تو عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی چلتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے معروف ہوئے ہیں جو امیروں سے مال چھینتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، اور لوگ ان کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہم نے کسی کی ذمہ داری نہیں لی ہوئی، ذمہ داری سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی اللہ کے سر ہے، سب کو رزق دینا، سب کی ضرورتوں کی کفالت یہ اللہ کے سر ہے۔ اس لیے کسی بھی ناجائز طریقے سے کسی نیک کام کو کرنے میں کوئی ثواب نہیں ہے، یہ اسی طرح کا گناہ ہے جیسا کہ عام برائیوں کا گناہ ہوتا ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ یہ جوا ہوتا تھا اور اس سے شریعت نے منع کر دیا ہے کہ ایسا جانور بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ان تستقسموا، قسمت سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قسمت معلوم کرتے تھے، جس کو پھال نکالنا ہمارے ہاں کہتے ہیں، پھال نکالنا، کہ جاتے تھے اگر کوئی بڑا کام کرنا ہوتا تو یہ مجاور کے پاس جاتے اور اس کو کہتے کہ یہاں پر ہماری پھال نکال دو، چنانچہ وہ تیر نکالتا، اگر امرانی ربی لکھا ہوا ہوتا تو سمجھتا کہ یہ کام صحیح ہے، پھر وہ کام کر لیتا۔ کوئی بڑا کاروبار کرنا ہے، کوئی سودا کرنا ہے، کوئی سفر کرنا ہے، شادی کرنی ہے، بڑے بڑے جو اہم کام ہوتے ہیں زندگی کے، تو اس سے پہلے، اور اگر نہانی ربی یا لا والا نکل آتا تو پھر سمجھتا تھا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو 1 سال کے لیے رک جاتا، تو 1 سال کے بعد پھر اسی طرح سے قسمت معلوم کرنے کے لیے وہاں پر آ جاتا، اور اگر خالی نکل آتا تو پھر اس عمل کو دہراتے تھے، دوبارہ کرتے تھے جب تک کہ کوئی واضح بات نہ آ جائے۔ یہ توہم پرستی ہے جس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، چنانچہ منع کر دیا ہے کہ ایسے قسمت معلوم کرنا تیروں کے ذریعے سے یہ ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ چنانچہ جو لوگ جا کر ہاتھ دکھاتے ہیں نجومیوں کو، ہاتھ کی لکیریں دکھاتے ہیں، یا کسی بھی ذریعے سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، شریعت میں اس کی سختی سے ممانعت آئی ہے۔ تو ایسا کرنے والے کے 40 دن کی نمازیں رد ہو جاتی ہیں اور اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، شریعت نے ہمیں اس سے بھی منع کیا ہے۔ اور توہم پرستی مشرکین میں کوٹ کوٹ رکھ کر بھری ہوئی تھی، اور اس وقت بھی ہم اپنے حالات دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں توہم پرستی بہت زیادہ ہے اور حد سے زیادہ ہے۔
چنانچہ اگر گھر میں کوئی عورت آ گئی اور اس کے جانے کے بعد خدا نخواستہ اتفاق سے گھر میں بچہ بیمار ہو گیا تو سارا الزام اس آنے والی عورت پہ دھر دیا جاتا ہے کہ فلاں عورت ہمارے گھر میں آ کے گئی ہے تو یہ بچہ اس وجہ سے بیمار ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی گھر میں فوتگی ہوئی ہے تو وہاں جانے سے منع کیا جاتا ہے بہت ساری خواتین کو کہ وہاں پر جانے سے بھی نقصان کا خدشہ ہے۔ حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی گھر میں فوتگی ہو تو اس گھر میں جانے پر بھی ایک قرات ثواب ملتا ہے، اور کفن دفن غسل میں شریک ہونے سے بھی ایک قرات ثواب ملتا ہے، جنازے کے ساتھ جانے سے ایک قرات ثواب ملتا ہے، اور جنازہ پڑھنے سے ایک قرات ثواب ملتا ہے، بعد میں دفن تک شریک رہنے سے ایک قرات ثواب ملتا ہے، اور ایک قرات ثواب کا یہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو جہاں پر شریعت نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ اتنا بڑا ثواب ملتا ہے، اس کو اپنی توہم پرستی کی نظر کر دیا ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی خاتون نے بچہ جنا ہے تو وہ 40 دن ناپاکی کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں عورت اگر کسی کے گھر چلی گئی تو اس کو بہت بڑی بیماری کا سبب اور بڑی مصیبت کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری ہندوانہ رسمیں ہیں، ہم مسلمانوں کے ہاں اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ بیماری شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے، کسی بندے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، اس لیے اس قسم کی توہم پرستیوں کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک نے ان چیزوں کو ذالکم فسق سے تعبیر کیا ہے کہ یہ کھلم کھلا فسق ہے، گناہ ہے، اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہاں سے انشاءاللہ العزیز آگے کل سے درس شروع ہوگا۔ تو قرآن پاک کی اس آیت میں بہت سارے جانداروں کے متعلق ہمیں بتایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیے ہیں، چنانچہ ہمہ طرح کی حرام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔